يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله وصدق الله العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب مل کر بآواز بلند حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی پیارا فرمان ہے. من صلی علیہ مئتا کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میری ذات پر، حضور فرما رہے ہیں کہ جو بندہ، جو میرا امتی، مجھ سے پیار کرنے والا، میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ درود شریف پڑھنے والا بندہ منافقت اور جہنم کی آگ سے بری ہے. اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ کہ رب کریم اس بندے کو کل بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. جو بندہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا، حضور کی ذات پر درودوں کا نذرانہ پیش کرنے والا ہوگا، تو رب کریم کل بروز قیامت اس کو شہداء کے ساتھ مرتبہ عطا کرے گا. سبحان اللہ. تو عزیزان من، حضور کی ذات پر ذوق سے اور شوق سے اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں، نہ کہ مجبوری کی وجہ سے پڑھنا پڑے. اگر مجبوری سے پڑھیں گے تو پھر اس میں وہ مزہ نہیں آئے گا. حالانکہ یہ درود شریف ایسی عبادت ہے، یہ نماز اگر کوئی بندہ دکھلاوے کی وجہ سے پڑھے گا تو اس کا ثواب اسے نہیں ملے گا. قرآن پاک کی تلاوت اگر کوئی بندہ ریاکاری کی وجہ سے پڑھے گا، اس وجہ سے پڑھے گا کہ لوگ مجھے حافظ کہیں، لوگ مجھے قرآن کا قاری کہیں، اگر وہ اس وجہ سے قرآن پاک کی تلاوت کرے گا تو پھر اس کو اس کا ثواب نہیں ملے گا. اگر کوئی بندہ نماز اس وجہ سے پڑھتا ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں تو لوگ اسے نمازی کہہ دیں گے، اس کا اجر اسے دنیا میں دے دیا جائے گا، لوگوں سے اسے نمازی کہلا دیا جائے گا، لیکن آخرت میں اس کو اس کا ثواب نہیں ملے گا. اگر کوئی بندہ سخاوت اس نیت سے کرتا ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں تو رب تعالیٰ اس کو سخی دنیا کے اندر بنا دیتا ہے، اس کا نام سخی کے نام سے مشہور ہو جاتا ہے، لیکن آخرت میں اس کو اس کا ثواب نہیں ملے گا. لیکن درود شریف یہ ایسی عبادت ہے، اگر اسے ہم دکھلاوے کی وجہ سے بھی پڑھیں، ریاکاری کی وجہ سے بھی پڑھیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھیں، تو رب تعالیٰ اس کا ثواب پھر بھی عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، صلاۃ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ ختم نبوت.
खत्म नबूवत आस्ताना अली अलवर शरीफ आस्ताना अली कंबा शरीफ ओ कदी ठंडक दिल दा चैन या हुसैन नगर नगर गली गली एक दफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल लगी हुई थी, सहाबा कराम जमा थे और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की खूबियां बयान कर रहे थे। आया माशाल्लाह, जन्नत की बातें हो रही थी। तो हुजूर जन्नत की बातें सहाबा कराम को बता रहे थे और जन्नत की जो खूबियां हैं कि जन्नत के अंदर ये भी होगा, वो भी होगा, ये नेमत भी होगी, ये नेमत भी होगी। हुजूर जन्नत की नेमतें सहाबा कराम को बतला रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के अंदर एक ऐसा फल है, फल की खूबी बता रहे हैं कि जन्नत के अंदर एक ऐसा फल है, वो फल उसका साइज इतना है कि वो सेब से बड़ा है और अनार से छोटा है। अनार का फल वो ज्यादा बड़ा होता है और सेब छोटा होता है। हुजूर ने फरमाया वो फल सेब से बड़ा है और वो फल अनार से छोटा है, सेब से बड़ा है, अनार से छोटा है। वो फल सफेद इतना है कि दूध से ज्यादा सफेद है। वो फल की मिठास इतनी है कि शहद से ज्यादा मीठा है। वो फल नरम इतना है कि मक्खन से भी ज्यादा नरम है। आपने देखा होगा कि मक्खन बिल्कुल नरम और मुलायम होता है। हुजूर फरमा रहे हैं कि वो फल मक्खन से भी ज्यादा नरम होगा और दूध से ज्यादा सफेद होगा, शहद से ज्यादा मीठा होगा और सेब से बड़ा होगा, अनार से छोटा होगा। इस अंदाज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस फल की खूबियां बयान कर रहे हैं, सहाबा कराम को बता रहे हैं। फिर सहाबा कराम अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फल किस खुश नसीब को मुयस्सर होगा? कौन खुश नसीब होगा? कौन सा वो आपका उम्मती होगा कि जिसके हिस्से में वो फल आएगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो फल उसको मिलेगा जो मेरी जात पर दुरूद पाक पढ़ता हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। हुजूर ने फरमाया कि जो मेरी जात पर दुरूद पाक पढ़ता होगा उसके हिस्से में ये फल आएगा। तो खुश नसीब हैं वो लोग और जो हुजूर की जात पर दुरूद पाक पढ़ते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं कि जो हजारों की हिसाब में, हजारों की तादाद में रोजाना हुजूर की जात पर दुरूद पाक पढ़ते हैं, किस्मत वाले हैं। और जो नहीं पढ़ते उनको अपने आप पर गौर करना चाहिए, फिक्र करनी चाहिए कि हम बाकी मसरूफियात तो सब कुछ हम करते हैं, टाइम पे करते हैं, लेकिन जो दीनी मामलात हैं उसमें हम पीछे हैं। मेरे मुसलमान भाइयों, थोड़ा सा तफक्कुर करने की ज़रूरत है, गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत का थोड़ा सा हिस्सा बयान किया। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। तर्जुमा सुनिए, अगर तेरे सामने इनमें से कोई एक या दोनों, माँ बाप की बात हो रही है, माँ या बाप, अगर तेरे सामने इन दोनों में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनसे उफ तक न कहना। रब ताला इरशाद फरमा रहा है कुरान मजीद के अंदर कि अगर तेरे सामने इन दोनों में से, माँ बाप में से, दोनों में से या इनमें से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनसे उफ तक न कहना और उन्हें न झिड़कना और उनसे खूबसूरत और नरम लहजे में बात करना।
سبحان اللہ. قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے، اپنے پاس سے بات، اپنی طرف سے میں بات نہیں کر رہا. قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ آپ کو پڑھ کر سنایا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، اگر والدین میں سے تمہارے سامنے تمہاری زندگی کے اندر دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور ان سے اف تک نہ کہنا. اف تک کا مطلب ہے کہ ان کے آگے سے بدتمیزی نہیں کرنا، اپنے ماں باپ سے بدتمیزی نہیں کرنا اور ان سے خوبصورت اور نرم لہجے میں بات کرنا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کی نافرمانی کے علاوہ اللہ تعالی ہر گناہ میں سے جسے چاہے معاف فرما دے گا. ماں باپ کی نافرمانی کی سزا انسان کو موت سے پہلے زندگی میں مل جائے گی. ابو بکر روایت کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے ہر گناہ معاف فرما دے گا جسے رب تعالی چاہے، لیکن جو ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، وہ بندے کو دنیا کے اندر مرنے سے پہلے اس کی سزا مل جائے گی. اس لیے ماں باپ کی نافرمانی سے بچا کریں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم موت سے پہلے ہی عذاب میں گرفتار ہو جائیں، رب تعالی ہماری پہلے ہی پکڑ فرما لے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مال اور عیال والا ہوں. وہ حضور کی بارگاہ میں اپنے ماں باپ کی شکایت کر رہا ہے کہ حضور میں مال والا ہوں، میرے پاس مال ہے، دولت ہے، لیکن میرے ماں باپ وہ دولت مجھ سے لینا چاہ رہے ہیں. اب حضور کی بارگاہ میں آ کر اپنے ماں باپ کی شکایت کر رہا ہے کہ حضور میرے پاس مال ہے، میرے پاس دولت ہے، لیکن وہ جو مال ہے، وہ دولت ہے، وہ میرے ماں باپ مجھ سے لینا چاہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا ایسا کرو کہ اپنے باپ کو میرے پاس لے کے آؤ، اپنے باپ کو میری بارگاہ میں لے کر آؤ. تو اس کے باپ کو بلایا گیا اور پھر اس سے پوچھا گیا کہ کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے. تو اس کا باپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پوچھئے کہ اس سے میں مال لے کر، اس سے دولت لے کر اس کا میں کیا کرتا ہوں، اس سے جو پیسے میں لیتا ہوں، اس سے جو مال میں لیتا ہوں، اس پیسے کا میں کیا کرتا ہوں، کہاں خرچ کرتا ہوں، اس سے پوچھئے. پھر خود ہی حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے جو میں مال لیتا ہوں، اس سے جو میں دولت لیتا ہوں، وہ مال، وہ پیسے میں اس کی پھوپھیوں پر خرچ کرتا ہوں، اس کی بہنوں پر خرچ کرتا ہوں، جو قرابت والے ہیں، رشتہ دار ہیں، ہمسائے ہیں، میں ان پر وہ مال خرچ کرتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، اگر ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا، ہاں، یہ مجھ سے مال لے لیتا ہے اور پھر وہ خرچ کرتا ہے. تو پھر جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے کے ذہن میں کچھ اشعار ہیں، اس بندے کے ذہن کے اندر کچھ اشعار ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تیرے ذہن کے اندر اشعار ہیں وہ سناؤ، وہ بیان کرو. عربی کے اندر اس نے اشعار لکھے، ترجمہ پیش کرتا ہوں.